ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کیا کرتے تھے، نماز پڑھ کے بھی جہنم میں، روزے رکھ کے بھی جہنم میں، حج کر کے بھی جہنم میں۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، یہ سارے کام لے کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے نکال کے جس کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی، اللہ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دے گا۔ اور اگر اس کی نیکیاں بانٹنے کے بعد بھی لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوئے تو جن کے حقوق باقی رہ چکے ہوں گے ان کے گناہوں کو اللہ لے کے اس کے نام پلڑے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایمان کے بعد اللہ کے نزدیک جو سب سے اہم اور سب سے محبوب عمل ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا اور باقی سارے دین کو چھوڑ دینا اس کی وجہ سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یار یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا نمازی اور پرہیزگار ہے۔ اس کو یہ تو کہا جائے گا ہاں بڑا نمازی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پرہیزگار ہے۔ قیامت کا منظر ہے، معروف حدیث ہے، پہلے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے۔ قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کر دے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور جب جنت والے جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ ان کے کچھ قریبی ساتھی موجود نہیں ہیں، کچھ بھائی موجود نہیں ہیں، اور جو ہی وہ دیکھیں گے کہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے کہ یا اللہ ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کیا کرتے تھے، نماز پڑھ کے بھی جہنم میں، روزے رکھ کے بھی جہنم میں، حج کر کے بھی جہنم میں۔ کتنی فکر کی بات ہے۔ آپ سوچیں تو اب پھر اب باقی وہ حدیث آگے ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ جا کے ان کو نکالو، مقصد وہاں پہ بات کرنا نہیں، لیکن یہاں پہ یہ چیز ہائی لائٹ کرنا ہے کہ صرف ہماری نمازوں کی وجہ سے یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، آگے ہم بات کریں گے اس بارے میں، لیکن یہ ایک دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، وہی مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنی نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، لیکن وہ اس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، یہ سارے کام لے کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے نکال کے جس کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی، اللہ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دے گا۔ اور اگر اس کی نیکیاں بانٹنے کے بعد بھی لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوئے تو جن کے حقوق باقی رہ چکے ہوں گے ان کے گناہوں کو اللہ لے کے اس کے نام پلڑے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ سوچیں، نمازیں لے کے آیا، زکوٰۃ، روزے، ساری زندگی یہ سب اعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ آخرت میں جا کے ناکام ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تاثر یہ بھی ہو سکتا ہے، لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ اس کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جی کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو یہ بھی میں کلیئر کر دوں، مقصد یہاں پہ یہ بتانا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایمان کے بعد اللہ کے نزدیک جو سب سے اہم اور سب سے محبوب عمل ہے وہ نماز پڑھنا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا اور باقی سارے دین کو چھوڑ دینا، اس کی وجہ سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا مقصد کیا ہے، ہمیں اسلام کی جو اصل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دیکھنی ہے کہ صرف کسی ایک عبادت یا چند عبادات کو کر لینے کی وجہ سے ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں۔ ہم اکثر ہمارے یہاں ایک پرسیپشن ہے نا، ایک پرہیزگار انسان کی جو بات ہوتی ہے، جب بھی ہم کسی کے بارے میں بولتے ہیں نا یار یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ بڑا نمازی اور پرہیزگار ہے۔ اس کو یہ تو کہا جائے گا ہاں بڑا نمازی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پرہیزگار ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان دونوں الفاظ کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نماز کے لیے کیا ہے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، اور پرہیزگاری کے لیے کیا ہے، تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو صرف نمازی ہو جانا وہ متقی اس سے انسان نہیں بنتا۔ تقویٰ جو ہے اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کو مکمل طور پہ فالو کرے، اللہ کے تمام فرائض کو پورا کرے اور اللہ کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ شخص بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو نماز پڑھنی ہے، چھوڑنا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اللہ نے دین دیا ہے اگر وہاں پر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو قیامت والے دن ہماری نمازیں بھی ہمیں ناکامی سے نہیں بچا سکیں گی۔ اتنی مشقت ہم کرتے ہیں نماز میں، سوچیں نا، فجر کے لیے اٹھنا آسان کام ہے، نیند قربان کرنا، پھر ظہر پڑھنا، اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالنا،